سوئے مدینہ راہ میں محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورخہ 28 جولائی سن 2017 عیسوی مطابق 4 ذی-القعدہ 1438 ہجری۔ شفا شریف میں آج 22ویں فصل کا ذکر ہے۔ وَأَمَّا زُهْدُهُ فِي الدُّنْيَا، اس تعلق سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ وَأَمَّا زُهْدُهُ فِي الدُّنْيَا فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ أَثْنَاءَ هَذِهِ السِّيرَةِ مَا يَكْفِي وَحَسْبُكَ مِنْ تَقَلُّلِهِ مِنْهَا وَإِعْرَاضِهِ عَنْ زَهْرَتِهَا إِلَى آخِرِهِ۔ امام قاضی ایاز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زہد کے بارے میں، تقوی کے بارے میں، اور حضور دنیا سے کس قدر پرہیز فرماتے تھے، اس کے تعلق سے یہ فصل قائم کی ہے، اس میں بحث کیا ہے۔ تو بتلا رہے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں، خبریں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ بہت تھوڑی سی دنیا پر قناعت فرماتے تھے۔ وَقَدْ سِيقَتْ إِلَيْهِ بِحَذَافِيرِهَا وَتَرَادَفَتْ عَلَيْهِ فُتُوحُهَا إِلَىٰ أَنْ تُوفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ فِي نَفْقَةِ عِيَالِهِ وَهُوَ يَدْعُو وَيَقُولُ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، مقدس عہد میں فتوحات ہوئیں، اور مال غنیمت کا انبار رکھ جایا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود جب حضور دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو صورتحال یہ تھی کہ آپ کی زرہ شریف ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی ہوئی تھی۔ کیوں؟ فی نفقۃ عیالہ، اپنی اولاد کے اخراجات اور خرچ کے لیے۔ اور حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد کی اولاد کا توشہ تو عطا فرما۔ تو اب یہ بتلانا مقصود ہے کہ ایک طرف تو فتوحات ہیں بہت زیادہ، مسجد نبوی شریف میں انبار لگے ہوئے ہیں مالوں کے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور کا دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیجئے گا کہ معاذ اللہ رب العالمین کہ حضور محتاج اور غریب تھے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ زہد کے تعلق سے علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نسیم الریاض کے اندر بیان فرمایا ہے کہ زہد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1،
ترک الحرامی وہو زہد العوام، حرام چیزوں کا چھوڑ دینا یہ عوام کا زہد ہے، عوام کا تقویٰ ہے، یہ کہ حرام کے قریب نہ جائیں۔ نمبر 2، ترک فضول الحلال وہو زہد الخباث، حلال چیز سے جو زائد ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنا ہی خالی رکھیے بس، یہ خواص کا تقویٰ ہوا۔ اب تیسری بات بتلاتے ہیں، وَتَرَكُ كُلِّ مَا يَشْتَغِلُ یا مَا يَشْغُلُ عَنِ اللَّهِ وَهُوَ زَهْدُ الْعَارِفِينَ، اور ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر و فکر، اس کی یاد میں مشغول ہونے سے رکاوٹ بنے، ان سب کو چھوڑ دیا جائے، یہ عارفین کا تقویٰ ہوتا ہے۔ یہ 3 قسمیں ہوئی، حرام چھوڑ دینا عام آدمیوں کا تقویٰ ہے، حرام سے بچ رہا ہے وہ۔ خواص کا تقویٰ یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا حلال چیز ہے اس نے حاصل کرنی، بقیہ جو زائد ہے اس سے نظر انداز کر دیا اس نے۔ لیکن اس سے بھی معیاری تقویٰ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر میں رکاوٹ بنے اس سے آدمی چہرہ پھیر لے، اعراض کرے، اوائڈ کرے، یہ عارفین کا تقویٰ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء کاملین کی حالات میں یہ باتیں پڑھتے ہیں، نگاہوں کے سامنے آتی ہیں، اولاد کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی فکر ہی نہیں باپ کو، گھر لٹ گیا، کوئی فکر ہی نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں یہ عارفین ان چیزوں کو اللہ جل شانہ کی راستے میں رکاوٹ محسوس کرتے ہیں، رکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ ایک عارف کے بارے میں نقل کیا گیا ہے، شادی کی، اولاد پیدا ہوئی، بچی، بڑی پیاری سی بچی، اولاد تھی، دل اس کی طرف کھنچتا گیا، شفقت پدری جوش مارتی تھی، تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، اب میرے دل کی وہ کیفیت جو اللہ جل شانہ کی طرف رغبت کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ تو اب بچی کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک دن کسی نے آ کے بتلایا کہ آپ کی بچی کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا بڑا احسان کہ تو نے میرے دل کے اندر تیری محبت کے حصے داری بننے والی میری بچی کو مجھ سے لے لیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ عارفین کا تقویٰ ہوتا ہے، بڑی منزلیں ہوتی ہیں ان کی، بڑی بلندیاں ہوتی ہیں، اور حضور کی شان کرم تو یہ ہے کہ وہ تو سید العرفاء ہے، ان کے عرفان اور معرفت کے مقابل میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو ان کا کیا حال رہا ہوگا؟ لیکن نہیں، چونکہ وہ نبی و رسول تھے، امت کے اوپر ان کی تقلید لازم تھی، امت کو ان کی اتباع کرنی لازم تھی۔ اسی بنیاد پر جب صحابہ کرام نے مشورہ کیا، سورہ مائدہ شریف 7ویں پارے میں اس کا ذکر تفصیلی آیا ہوا ہے، صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اب ہم نہ اچھا کھائیں گے، نہ اچھا پہنیں گے، نہ بیویوں کے پاس جائیں گے، نہ بستر نرم گداز بستر پر سوئیں گے، ہم سب سے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی پڑا، آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا یہ کیا سنا ہے میں نے، ایسا ہرگز نہیں کرنا، مجھے دیکھو میں اولاد بھی رکھتا ہوں، بیویاں بھی میرے پاس ہیں، میں اچھا کھاتا پیتا بھی ہوں اور اپنے رب کے ذکر میں لگا بھی رہتا ہوں۔ تو حضور سید العرفاء ہیں، سید الانبیاء ہیں،
سید المرسلین ہیں، انہوں نے جو اپنی حیات پاک میں کیا یہ دراصل اس لیے کیا تھا کہ امت کو ان کی اتباع لازم تھی۔ اگر حضور جو میں نے ابھی واقعہ سنایا یہ عارفین کے زہد کا، اس پر عمل فرما کر کے ظاہری طور پر عمل فرماتے تو امت کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جاتی، بہت مشکلات پیدا ہو جاتی۔ بڑی پیاری بات لکھی علامہ خفاجی نے، وَأَمَّا طَلَبُهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للدنیا الدَّذُورَةِ فی المعاش فلیس لرغبته فیها بل لدفع ضعف بدنه المانع عن اداء حق العبودیہ فلا ينافی فی الزہد ایضا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کی طلب فرمائی جو ضرورت کے مطابق، یہ کیوں کیا آخر؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ معاش وغیرہ میں کہہ رہے ہیں دنیا کی رغبت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ تاکہ بدن کے اندر اتنی کمزوری نہ ہو سکے کہ اللہ جل شانہ کی عبادت میں کمزوری کا احساس پیدا ہونے لگے، اس لیے حضور نے کیا۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ آدمی اگر اتنے مسلسل روزے رکھے کہ وہ اس کا بدن کمزور ہو جائے، فرائض کی ادائیگی نہ کر سکے وہ، تو اس کو روزہ رکھنے سے روکا جائے گا۔ آدمی اتنا کم کھائے کہ بدن کے اندر انرجی اس کی ختم ہو جائے اور وہ کھڑا بھی نہ ہو سکے، نماز بھی نہ پڑھ سکے، تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ اتنا کھاؤ کہ تمہارا بدن عبادات الہیہ میں تکلیف برداشت نہ کر سکے۔ یہ مسئلے کی نوعیت ہے۔ علامہ خفاجی ایک حکایت لکھتے، ایک کہانی ہے۔ قال ابو یزید بسطامی قدس سرہ قد مر علینا شعب من بلخ حاجا فقال لی ما علامة الزہد عندکم فقلت له اذا فقدنا صبرنا واذا وجدنا شکرنا فقال هذه حالة الكلاب عندنا في ببلخ قلت فما الزہد عندکم قال اذا فقدنا شکرنا وَإِذَا وَجَدْنَا آثَرْنَا۔ بڑی پیاری بات کہی ہے۔ سیدنا باعث بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلخ کے اندر ایک نوجوان حج کرنے جا رہا تھا، وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ زہد کی علامت اور پہچان کیا ہے، مجھے بتائیے۔ نوجوان عارف نوجوان تھا۔ اس نے کہا کہ جب اس سے پوچھا تو میں نے اس سے کہا کہ ہمارے نزدیک زہد یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو ہم صبر کر لیتے ہیں، اور جب ہم پاتے ہیں تو اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ اذا فقدنا صبرنا، جب مفقود ہو گیا ہے ہمارے پاس سے کوئی چیز، نہیں کچھ ہے کھانے پینے کا، صبر کر لیا، اللہ اللہ اللہ، اور جب ملا تو اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی رزقنا۔ تو جوان نے جو جواب دیا تھا وہ جواب سننے کے لائق ہے۔ اس نے کہا باعث بسطامی، آپ نے جو زہد کی حالت بیان کی ہے یہ تو ہمارے بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں اسی طرح سے، ملتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ تو باعث بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عارف، بہت عظیم الشان، جلیل القدر ولی کامل، ان کے حالات آپ پڑھیں کتابوں کے اندر تو آنکھیں کھل جائیں۔ کہتے ہیں کہ باعث بسطامی فرماتے ہیں کہ میں نے پھر نوجوان سے پوچھا، اچھا بتا پھر تیرے نزدیک زہد کسے کہتے ہیں، تو بتا اب اس کو۔ تو نوجوان نے جواب دیا، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ اذا فقدنا شکرنا، جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا نا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت باعث بسطامی نے کیا فرمایا تھا؟
جب ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں. اور اس بندے نے کیا کہا؟ جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اب کچھ نہیں، الحمدللہ رب العالمین. اور وَإِذَا وَجَدْنَا آثَرْنَا، اور جب کچھ ملتا ہے اس کو ہم لٹا دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، ایثار کر دیتے ہیں اس کا. یہ زہد ہے. تو ہر ایک منزل سے اوپر ایک منزل ہے، ہر ایک زاہد سے اونچا ایک زاہد ہے، ہر ایک عارف سے اوپر ایک عارف ہے. اب جو یہاں پہ بیان فرمایا گیا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی کہ اللہ آل محمد کے لیے روزی عطا فرما، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور محتاج تھے، بلکہ یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ حضور کی شان کرم تو یہ ہے کہ وہ اگر اشارہ فرما دے تو چاند ان کے قدموں میں جھک جائے، احد پہاڑ سونا بن جائے، سمندر سجال سونا ہو جائے. وہ شان کرم ہے. لیکن نہیں، امت کس کو فالو کرتی اس کے بعد پھر. سیدہ عائشہ کی روایت یہاں کچھ بیان فرمائی جا رہی ہیں. کہتے ہیں کہ عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما شبع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثة ایام تبعا من خبز حتی مضى لسبیلہ. سیدہ عائشہ کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات پاک کے اندر، مقدس پاکیزہ زندگی کے اندر 3 دن بھی پیٹ بھر کر کے روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ وہ ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے. دوسری روایت آئی ہوئی ہے من خبز شعیر یومین متوالیین ولو شاء لعطاہ اللہ ما لا یخطر ببال، کہ جو کی روٹی حضور نے مسلسل 2 دن نہیں کھائی، حالانکہ ان کی شان یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کو اتنا عطا کرتا کہ جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تیسری روایت میں فرمایا ہے ما شبع آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز بر حتی لقی اللہ عز وجل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ آل پاک نے کبھی گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی. یہ 3 روایتیں ایک ساتھ بیان فرمائی گئی ہیں. تو اس کا مطلب کیا محتاج تھے؟ اس لیے نہیں کھائی، کیا محتاج تھے؟ نہیں، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں. بلکہ دنیا سے بے رغبتی نمبر 1، نمبر 2 تعلیم امت، اور نمبر 3 اس لیے کہ آسودگی میں بندہ عبادت الہی نہیں کر پاتا ہے. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکاشفۃ القلوب کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ شیطان کچھ جال اٹھائے ہوئے جا رہا ہے. آپ نے اس کو بلایا، قریب آیا، کہا بتا یہ کیا لے کے جا رہا ہے؟ کہا جال ہے. کس لیے لے جا رہا ہے؟ کہا اس سے لوگوں کو اس میں پھنساتا ہوں. آپ نے فرمایا تو کیا اس میں کوئی میرے لیے بھی ہے؟ کہا ہاں ہے. آپ نے پوچھا کیا کبھی تو نے میرے اوپر بھی اس کو استعمال کیا؟ کہا استعمال کیا ہے. یاد کیجئے ایک دن آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا تو اس دن آپ عبادت میں سستی کر گئے تھے. فرمایا ملعون سن لے، اب آج کی تاریخ سے یحییٰ پیٹ بھر کھانا نہیں کھائے گا. تو جو یہاں بیان فرمایا گیا ہے یہ محتاجگی کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قربت، نیاز مندی، زہد، تقوی، دنیا سے بے رغبتی، امت کی تعلیم کے لیے بیان فرمایا گیا ہے. یہاں پہ
وفی حدیث عمرو بن الحارث ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا سلاحہ وبغلتہ وارضا جعلها صدقہ۔ حضرت عمرو بن حارث کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے جو ترکہ چھوڑا وہ کیا تھا؟ ہتھیار تھے، ایک خچر تھا اور زمین تھی، اور وہ زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فرما دیا تھا۔ اب ان حدیثوں کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو ہماری زندگی سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا نہیں، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مرتاض صحابی پاک ہیں، بڑے بے رغبتی تھی ان کو دنیا سے۔ ان کی زندگی کا پورا سرمایہ ایک چادر پہننا، ایک چادر اوڑھنا، ایک چٹائی تھی اس پر سونا، اور ایک پیالہ تھا کھانے کے لیے اور ایک گلاس تھا پانی پینے کے لیے، بس یہی پوری کائنات ان کی ہے، کچھ نہیں ہے اور اس کے علاوہ۔ یہ ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، بڑے جلیل القدر صحابی رسول۔ لاسٹ چیز سے پہلے میں نے درس قرآن میں ان کا واقعہ سنایا تھا کچھ۔ اب اندازہ لگائیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نائب امیر المومنین ہیں، کیا شان ہے سبحان اللہ۔ اسلام کو جو عظمت آپ کے ذریعہ حاصل ہوئی ہے یہ خود حدیث پاک میں ہے، یہ خود حدیث پاک مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان کو دعا مانگی کہ اللہ عمر کو اسلام کی توفیق عطا فرما، تو اسلام کی شوکت عمر فاروق کے ذریعہ ہوئی۔ صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے زندگی بھر بیت المال سے ایک ذرہ، ایک حبہ، ایک دانہ، ایک سینٹ اپنے لیے استعمال نہیں فرمایا، جو تھا فلاح امت کے لیے، فلاح مسلمین کے لیے۔ مگر جب انتقال کیا تو اپنے دوست سے کہا تھا کہ اگر تم پہلے مر جانا تو برزخ کے حالات ہم کو بتلانا، اگر میں پہلے چلا جاؤں تو میں تم کو برزخ کے حالات بتلاؤں گا۔ امام سیوطی نے اس کو شرح الصدور کے اندر نقل فرمایا اس واقعے کو۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق کی شہادت ہوئی، آپ پہلے انتقال کر گئے تو ان کے دوست نے 10 سال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا۔ تو کیفیت کیا تھی کہ آپ کے بدن پاک پر ایک سفید چادر تھی اور پسینے میں شرابور تھے، چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ پوچھا عمر تیرے ساتھ رب کریم نے کیا معاملہ فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں جب سے انتقال کیا مسلسل حساب دے رہا تھا، رب کریم کا خاص کرم کہ معاملہ برابری پر چھوٹ گیا، معاملہ برابری پر چھوٹ گیا، ورنہ میں تو خوف سے لرز رہا تھا۔ یہ کون سی ذات ہے جن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے خود ہی فرما دیا کہ یہ جنتی ہیں، جنتی کی کیفیت یہ۔ تو 10 سال عمر فاروق حساب دے رہے ہیں، لیکن حضرت ابو ذر کا حساب کتنا ہوگا؟ کتنا ہوگا ان کا حساب؟ رب کریم کی بارگاہ میں کیا سوال کیا جائے گا؟ میرے مالک، یہ ایک چادر تو نے اپنے پہننے کے لیے تھی، ایک چادر اوڑھنے کے لیے تھی، ایک چٹائی بچھانے کے لیے، ایک پیالہ کھانے کے لیے، ایک پیالہ پانی پینے کے لیے، یہ میری پوری کائنات ہے، بس یہی میری پوری کائنات ہے۔ امت حساب دے رہی ہوگی اور جس کا حساب مکمل ہو چکے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔
قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وَلَقَدْ مَاتَ وَمَا فِي بَيْتِي شَيْءٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرَ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِّي۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے تو صورتحال ہمارے گھر کی یہ تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھاتا، صرف ایک الگنی پر تھوڑے سے جو رکھے ہوئے تھے بس، اور کچھ نہیں۔ حالانکہ کائنات آپ کی، آپ کے ذریعہ، آپ کے صدقے کائنات بنائی گئی ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ خود پہاڑ سونا ہو جائے، میرے ساتھ چلے جہاں میں جاؤں، لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں عبد فقیر ہی رہنا چاہتا ہوں، عبد محتاج ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ شان ہے۔ وقال علی، حدیث سنیں، وقال علی انی عرض علی ان یجعل علی بطحاء مکۃ ذهبا فقلت را یا ربی اجوع یوما واشبع یوما فاما اليوم الذي اجوع فيه فاتضرع اليك وادعوك واما اليوم الذي اشبع فيه فاحمدك واثني عليك۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے اوپر اس بات کو پیش کیا گیا، مجھے اس بات کو اختیار دیا گیا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پورا مکہ شہر سونا ہی سونا ہو جائے، ہال مکہ بھی گولڈ اینڈ گولڈ اینڈ گولڈ۔ میں نے عرض کیا نہیں میرے رب، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن کھانا کھاؤں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ربی اجوع یومن واشبع یومن، ایک دن میں بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، آسودہ ہو جاؤں۔ تو جس دن میں بھوکا رہوں اس دن تیری بارگاہ میں میرا عز ہے، میری گریہ وزاری ہے، میں تیری بارگاہ میں دعا کروں۔ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ آدمی جب کم خور ہوتا ہے، کم کھانے والا ہوتا ہے، افلاس، غربت، کمزوری بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے، بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھو، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے اور ضرورت پوری کرنے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ میرے رب عطا فرما دے، عطا فرما دے، عطا فرما دے۔ مانگتا رہتا ہے بندہ، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، لیکن جب آسودہ ہوتا ہے تب اس کی وہ طلب کے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ پھر اس کے بعد تو بہتری کس میں ہے؟ بہتری اسی میں ہے کہ بندہ عاجز ہو، محتاج ہو، رب کی بارگاہ کا متضرع ہو اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، اللہ عطا فرما دے، عطا فرما دے، عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں اور جس دن میں آسودہ ہو جاؤں، پیٹ بھرا رہے میرا، تو میرے مولا فاحمدک واثنی علیک، تو میں تیری تعریف کروں، تیری ثنا بیان کروں، تیری حمد کروں۔ تو آدمی کے لیے لازم ہے، میں نے دوپہر میں بیان کیا نا، کہ اللہ دے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور دینے پر اس کی حمد و ثنا بیان کرو۔ الحمدللہ الذی اعطیتنی، الحمدللہ الذی منحتنی۔ اے اللہ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد ہے کہ تو نے عطا فرمایا، تو نے ہبہ فرمایا، وہبتنی، تو نے ہبہ فرمایا، تو نے کرم فرمایا۔ دعا کرتے رہو۔ اگر یہ بندہ پانے پر بھی حمد الہی نہ کرے، ثناء الہی نہ کرے، تو یہ اس کے لیے ہلاکت ہے اور زہر ہے۔ کہتے ہیں اسی حدیث کو، وفی حدیث آخر
ان جبریل نزل علیہ الصلاۃ والسلام فقال له ان اللہ تعالی یقرئک السلام ویقول لك اتحب ان اجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت فاطرق ساعة ثم قال یا جبریل ان الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له قد يجمعها من لا عقل له فقال له جبریل ثبتك اللہ یا محمد بالقول الثابت. دل افروز حدیث پاک، ایمان روشن ہو جائے. کہتے ہیں کہ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جبریل امی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے علیہ السلام. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پڑھتا ہے، آپ پر سلامتی بھیجتا ہے، آپ کو سلام فرماتا ہے. اور رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ میں اس پہاڑ کو سونے کا کر دوں اور آپ جہاں چاہیں یہ پہاڑ سونے کا آپ کے ساتھ چلتا رہے. غزوات میں ہوں تو پہاڑ آپ کے ساتھ رہے، ضرورت پڑے پہاڑ سے خرچ کیجیے. حجرہ اقدس میں ہوں تو پہاڑ آپ کے ساتھ رہے، آپ ضرورت پڑے اس کو خرچ کیجیے، وغیرہ وغیرہ. معک حیثما کنت، جہاں جہاں آپ رہیں پہاڑ وہاں وہاں آپ کے ساتھ چلتا رہے. کہتے ہیں تو حضور تھوڑی دیر سر مبارک جھکائے خاموشی کے ساتھ رہے. اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں یا جبریل ان الدنیا دار من لا دار له. جبریل، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور دنیا کو تو بے عقل لوگ، کم عقل لوگ، اسٹوپڈ لوگ جمع کرتے رہتے ہیں. دنیا کوئی جمع کرنے کی چیز ہے؟ دنیا جمع کرنے کی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ جب یہ جمع ہوگی تو پھر فساد و فتور پیدا ہوگا. آج دنیا کا جو نقشہ بدلا ہوا ہے، جنگ ہے، خون ریزی ہے، قتل و غارت گری ہے، بد امنی ہے اور بے ادبی ہے، یہ ساری چیزیں دراصل اس دولت کی ریل پیل کا حصہ ہے، اس دولت کی ریل پیل کا حصہ ہے. فقر و محتاجگی بندے کو اللہ سے بہت قریب کرتی رہتی ہے، بہت قریب کرتی رہتی ہے. اور مال و دولت جب تک اللہ جل شانہ اس بندے کے ساتھ اپنا خصوصی فضل و کرم نہ فرمائے، اس وقت وہ دولت ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. صدیق اکبر بھی بہت مالدار تھے، ایسی بات نہیں ہے. سیدنا عثمان غنی تو اتنے مالدار تھے کہ اللہ اکبر، اہل مکہ سبحان اللہ رش کرتے تھے ان کے اوپر. سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مالدار تھیں، اتنی مالدار تھیں کہ اللہ اکبر. لیکن تائید الہی ان کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ تائید الہی تھی. اسی بنیاد پر کیا ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار لوگ تھے. یہ ذرا سی کوئی بات ہوتی اللہ کے راستے میں منہ کھول دیتے تھے، لٹا دیتے تھے. صدیق اکبر کا واقعہ غزوہ خیبر کا آپ نے سبھی نے سنا ہے کہ پورے گھر کا سارا اثاثہ لا کر کے رکھ دیا، اور جب پوچھا حضور نے کہ گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے تو کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. تو جب حضور نے یہ جواب دیا تو جبریل امین نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ ثبتک اللہ یا محمد بالقول ثابت. اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کو قول ثابت کے اوپر ثابت فرمائے. آپ نے بڑی عمدہ بات کہی ہے. اللہ اکبر. دیکھیں اگلی حدیث آ رہی ہے سیدہ عائشہ کی روایت. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت انا کنا آل محمد لنمکث شہرا ما نستوقد نارا ان هو الا التمر والماء. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آل محمد
رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہینوں مہینوں ٹھہرے رہتے، ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ گزارا کیا تھا؟ کچھ کھجوروں پر، کچھ پانی پر۔ یہ سب کیوں ایسا؟ جبکہ انہوں نے روایت نقل کی ہے علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ قیل وہذا مشکر بما ثبت انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدخر لأہلہ قوت سنۃ، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی شان پاک تو یہاں یہ بیان فرمائی جا رہی، جبکہ حالت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خاندان کے لیے، اہل گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے سال بھر کا اسٹور کر کے رکھتے تھے۔ اور پھر یہاں بیان فرمایا کہ وَأَنَّهُ سَاقَ مِئَةَ بَدْنَةٍ، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دیا، اتنا یہ کر دیا، اتنا یہ کر دیا۔ تو اس حدیث سے ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے۔ سوال سمجھ میں آیا؟ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ مہینہ بھر گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، پانی اور کھجور کے اوپر گزارا ہوتا تھا۔ اور علامہ خفاجی فرماتے ہیں کہ حضور کی شان پاک یہ تھی کہ سال تک کا گھر میں خرچہ رہتا تھا، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دیے۔ تو عجیب سی بات ہو رہی ہے، ٹکراؤ ہے دونوں میں۔ وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ وَأَنَّ ذَلِكَ لِلْإِرْشَادِ وَكَرَاهَةِ الشَّبْعِ لَا لِضِيقِ الْيَدِ، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیان فرمایا گیا یہاں پہ حدیث پاک اور وہاں جو بیان فرمائی گئی ہے، تو یہ حضور کی حالتیں الگ الگ تھیں۔ یہاں جو بیان فرمایا گیا ہے یہ رب کریم کی بارگاہ میں رجوع لانے کے لیے، تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور یہاں جو بیان فرمایا گیا اس لیے کہ آدمی کے پاس اگر کچھ نہ ہو تو اس کو فقر سے کراہت محسوس ہونے لگتی ہے، ناپسند کرتا ہے، وہ اس کو پسند نہیں آتا ہے کہ میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہو۔ تو یہ دونوں کیفیتیں ہیں۔ اس بنیاد پر اپنے اہل خانہ کے لیے اس کو رکھتے تھے تاکہ اہل خانہ مطمئن رہیں، کوئی پریشانی ان کو نہ ہو۔ اور خود آپ کی ذات کرم یہ تھی کہ اللہ اکبر، حضرت سیدنا فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب تذکرۃ الاولیاء، اس کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے۔ وقت کم ہے اور حدیث ابھی کئی ایک ہے۔ واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک بزرگ تھے حضرت سیدنا خواجہ شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے بادشاہ وقت تھے۔ پھر انہوں نے فقر و محتاجگی کی طرح راستہ اختیار کیا اور اپنی بادشاہت کو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا۔ جنگلوں میں نکل گئے، ایک بچی تھی بڑی ہوئی، اس کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے، بڑوں کی بڑی باتیں، اس کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ بہت تلاش کیا مگر کوئی رشتہ اچھا مل نہیں پا رہا تھا۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک مسجد ہے ویران سی، اس میں ایک نوجوان بڑے خلوص و للہیت کے ساتھ عبادت میں لگا ہوا ہے۔ ان کو رشک آیا۔ نوجوان سے آپ نے پوچھا بیٹے تیری شادی ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا شادی کرے گا؟ کہا مجھ سے کون شادی کرے گا، میرے پاس نہ گھر ہے، نہ کھانے کا ہے، نہ پینے کا ہے، کون شادی کرے؟ کہا میں شادی کروں گا، اپنی بچی کی تمہیں دے رہا ہوں۔ شادی ہو گئی۔ حضرت شجاع کرمانی بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے ولی کامل تھے۔ شادی ہو گئی، بچی کے اس لڑکے کے گھر بھیجا گیا، شوہر کے گھر بھیجا گیا، جھوپڑی تھی پھوس کی۔ جب بچی گھر میں آئی تو دیکھا کہ ایک جگہ پیالے میں پانی رکھا ہوا ہے اور اسی پر آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے۔ توجہ، اس پر آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے۔ بچے نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اصل میں نے کام کیا تھا نا، تو ایک روٹی ملی تھی، آدھی کھایا تھا، آدھی رکھ دیا ہے کل کے لیے۔ بچی کہتی ہے میرا گزارا تیرے ساتھ نہیں ہو پائے گا، میرا گزارا تیرے ساتھ نہیں ہو پائے گا، میں تیرے ساتھ نہیں رہ پاؤں گی۔
اس نے کہا میں سمجھتا تھا تو شہزادی ہے کیسے اس غریب کے ساتھ رہے گی. بچی کہتی ہے مجھ کو میرے والد کے پاس لے چلو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے بھائی، صبح وہی لے کے پہنچے. شوہر نے کہا حضور میں کہہ رہا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں، آپ کی بچی شہزادی میرے ساتھ نہیں رہ پائے گی. بچی تڑک کر کے کہتی ہے ابو جان بات یہ نہیں ہے. اتنا بڑا دنیا دار ہے یہ، اتنا بڑا دنیا دار ہے یہ کہ اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. اس کے گھر میں پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، آدھی روٹی رکھی. میں نے پوچھا کس کے لیے؟ کہا کل کے لیے رکھی ہوئی ہے. اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. مجھے ایسا شوہر چاہیے جو متوکل علی اللہ ہو، کل کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے اس میں. کیا سمجھا؟ کل کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے اس میں کہ کل کے لیے اللہ ہے. جو ہے کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، بس. سبحان اللہ. ساری حدیثیں زہد کے بارے میں ہیں. یہاں پہ ابن عباس کی روایت ہے قال ابن عباس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت ہوا واہلہ اللیالی المتتابعات طاویا لا یجدون عشاء. سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے اہل خانہ کا حال یہ تھا کہ مسلسل پے بپے راتیں گزر جاتی تھیں اور آپ بھوکے رہتے تھے، اور شام کو کھانے کے لیے آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا فی سکرجت رجت ولا خبز له مرقق ولا رأى شاة سمیطا قط. کہتے ہیں کہ حضرت انس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا اور نہ کبھی پیالی میں، چھوٹی پیالی میں کھانا کھایا، اور نہ کبھی باریک پتلے آٹے جس کو اپنی زبان میں ہم میدا کہتے ہیں، میدے کی روٹی کھائی، اور نہ کبھی بھنی ہوئی بکری کھائی. بڑی سادہ سی زندگی حضور نے اپنی زندگی گزار دی. پھر کہتے ہیں وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما کان فراشہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی ینام علیہ آدما حشوہ لیف. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کا نورانی مقدس بستر کیا تھا؟ اللہ اللہ، چمڑا تھا. اس چمڑے کے اندر کھجور کی چھولداریاں بھری ہوئی تھیں، اسی پر حضور آرام فرماتے تھے. اسی پر حضور آرام فرماتے تھے. غالباً اسی میں شاید آگے حدیث دیکھیں، آگے حدیث آ رہی ہے، سنیں اس کو. اللہ اللہ. سیدہ حفصہ کی روایت ہے. وعن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ مسحا نثنیہ سنتین فینام فثنیناہ لہ لیلة باربع فلما اصبح قال ما فرشتم لی اللیلہ فذکرنا ذلك له فقال ردوا الى بحاله فإن وطاعته منعتني الليلة صلاتي وكان ينام أحيانا على سرير مزمول بشريط حتى يؤثر في جنبه. یہ حدیث پوری سیدہ حفصہ کی روایت ہے. فرماتی ہیں کہ حضور کا بستر جو تھا ایک کمبل تھا، اس کو دوہرا کر کے بچھا دیا گیا تھا، حضور اسی پر آرام فرماتے تھے. ایک دن میں نے اس کو 4 پرت میں موڑ دیا، 2 فولڈر کے بجائے میں نے 4 فولڈنگ کر دیا اس کی، ایسے اور ایسے کر کے، تاکہ تھوڑا سا گداز ہو جائے اور سافٹ ہو جائے، نرم بن جائے. اور حضور رات کو اس پر آرام فرمائے. صبح اٹھ کے فرماتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا تھا آج؟ کہا وہ اصل میں کمبل تھا تو میں نے اس کو 2 فولڈ کے بجائے 4 فولڈنگ کر دی اس کی. فرمایا اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، یعنی جو 2 موڑ تھا، 2 دوہرا جو مڑا ہوا تھا، خالی اسی پر رہنے دو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے رات میں نماز پڑھنے میں مشقت اٹھانی پڑی ہے. کیا مطلب؟
بدن نرمی پا کر کے اٹھنے کو تیار نہیں ہوا۔ پھر کہتی ہیں کہ حضور کی شان پاک یہ تھی کہ آپ تو کھجور کی چھولداریوں کی بنی ہوئی رسیاں، اس سے بنی ہوئی چارپائی کے اوپر آرام فرماتے تھے، بدن اقدس میں ان رسیوں کے نشان ظاہر ہو جایا کرتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ دنیا اتنی منقلب ہو چکی، اتنی بدل چکی ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ باتیں اب آج کل کے وقت کے لوگوں کے لیے تو ایک خواب، ایک خیال ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت ساری مصیبتوں سے انسان گرتا چلا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ فزیکلی جو اتنے امراض ہیں نا، وہ کل اس نازک اندامی کا نتیجہ ہے۔ اے سی میں رہنا، بڑے ہی نرم بستر پر سونا، پتلی غذائیں کھانا، میدے کی روٹی کھانا، 1.5 انچ تیل جس میں ہو ایسا گوشت کھانا، تو اب نتیجہ کیا ہے؟ طرح طرح کی بیماریاں ہیں۔ فرماتے ہیں وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت لم يمتلئ جوف النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبعا قط ولم يبث شكوى الى احد وكانت الفاقة احب الیہ من الغنى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا مگر کبھی کسی سے اس کا ذکر تک نہیں فرمایا، کبھی ذکر نہیں فرمایا۔ بلکہ حضور کی شان پاک یہ تھی کہ حضور ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے پیٹ بھرے ہونے سے فاقہ زیادہ محبوب ہے، زیادہ محبوب ہے۔ دیکھیں حضور کی حیات پاک کے اندر جو حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کو آدمی جلدی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ سائنس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ سائنس یہ کہتی ہے، یہ اپروو کرتی ہے، یہ اپروو کرتی ہے۔ سائنس آج اپروو کرتی ہے، اللہ کے رسول نے تو آج سے 1400-1500 سال پہلے اس کو اپروو کر کے رکھ دیا ہے۔ آخری حدیث پاک وَإِنْ كَانَ لَيَظِلُّ جَاعِيًا يَلْتَبِي طُولَ لَيْلَتِهِ مِنَ الْجُوعِ فَلَا يَمْنَعُهُ صِيَامُ يَوْمِهِ وَلَوْ شَاءَ سَأَلَ رَبَّهُ جَمِيعَ كُنُوزِ الْأَرْضِ وَثِمَارِهَا وَرَغَدَ عَيْشِهَا وَلَقَدْ كُنْتُ أَبْكِي لَهُ رَحْمَةً مِّمَّا أَرَى بِهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِي عَلَى بَطْنِهِ مِمَّا بِهِ مِنَ الْجُوعِ وَأَقُولُ نَفْسِي لَكَ الْفِدَاءُ لَوْ تَبَلَّغْتَ مِنَ الدُّنْيَا بِمَا يَقُوتُكَ فَيَقُولُ يَا عَائِشَةُ ما لي وللدنيا إخواني من الأولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم وما من شيء هو أحب إلي من اللحوق بإخواني وخلاني قالت فما اقام بعیدا الا شهرا حتى توفی۔ پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ میں حضور کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی تھی اور روتی تھی اور کہتی تھی یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی کچھ عطا فرما دے۔ آپ فرماتے یا عائشہ اللہ میرے لیے دنیا نہیں ہے، میں دنیا کے حصول کے لیے نہیں ہوں، میرے اولو العزم بھائی پیغمبران اعظام مرسلین اعظام ان لوگوں نے مصیبتوں میں صبر کیا ہے، وہ یہاں سے تشریف لے گئے، مجھ سے پہلے گئے ہیں، اور رب کریم کی بارگاہ میں ان کو عزت کی جگہ پر رکھا گیا ہے اور ان کو بہتر ثواب دیا گیا ہے۔ تو میں اپنے آپ کو اگر اس طرح سے رکھوں گا تو قیامت کے دن جب ان کے یہاں ملاقات ہوگی میری تو مجھے شرم آئے گی کہ میں تو بہت ہی یعنی مترف بڑی شاہانہ زندگی گزار کر کے آیا ہوں،
اس لیے میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ اور سیدہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضور 1 مہینہ تک ظاہری حیات کے ساتھ رہے، پھر اللہ کے جلووں میں گم ہو گئے۔ تو اس پوری احادیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محتاج نہیں تھے، یہ فقر حضور کی اپنی طبیعت کی سادگی تھی اور امت کی تلقین کے لیے تھا۔ اگر حضور، ابھی حدیث اوپر گزری کہ اگر حضور چاہتے تو پہاڑ سونے کے بن کر کے حضور کے ساتھ چلا کرتے تھے، لیکن اگر حضور نے وہ کر کے دکھایا ہوتا اور امت آج اس آزمائش سے گزرتی تو ان کے لیے آئیڈیل کیا ہوتا، پھر اس کے بعد ان کے لیے آئیڈیل کیا ہوتا پھر؟ تو آپ نے اپنی حیات پاک میں وہ کر کے دکھا دیا۔ حضور ہمارے آئیڈیل ہیں، ہم انہی کے روش کے اوپر چلتے ہیں۔ ان ہدی محمد، سب سے بہتر راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ قرآن نے فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور ہی کا طریقہ پاک سب سے بہتر اور عمدہ راستہ ہے۔ اس لیے امت کی تلقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شرف و اعزاز فرمایا، ورنہ حضور کی شان تو یہ ہے کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ رب کریم حدیث پاک کے شفا شریف کے درس میں، بیانات میں، تشریحات و توضیحات میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما دے، اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور کے وصفہ کریمانہ سے ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے لیے ان راستوں کو آسان فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا قلب و نظر ہے ساتھ